نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں جو باطل اور گمراہ فرقے ہیں ان کے متعلق ہمارے مذاکرے چل رہے تھے۔ آج کا مذاکرہ ہے خوارج کے بارے میں۔ خوارج خارج کی جمع ہے اور خارج کے معنی ہے باہر نکلنے، یعنی باہر نکلنا۔ خارج لغت میں باہر نکلنے والے کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر اس شخص کو خارجی کہا جاتا ہے جو امام برحق واجب الاطاعت کی بغاوت کر کے اس کی اطاعت سے باہر نکل جائے۔ یہ لفظ ان باغیوں کا لقب اور نام بن گیا جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بغاوت کر کے ان کی شان میں بہت سی گستاخیاں کی۔ مسئلہ تحکیم کے موقع پر یہ گروہ پیدا ہوا اور یہ تقریباً 12,000 لوگ تھے۔ ان کے مختلف نام تھے، یعنی اس فرقے کے نام میں سے ایک جو ان کا نام تھا حروریہ بھی ان کو کہتے ہیں، نواصب بھی کہا جاتا ہے، مارقہ وغیرہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ظاہری حالات بڑے اچھے تھے، لیکن ظاہر جتنا اچھا تھا باطن اتنا ہی برا تھا۔ مسئلہ تحکیم کے بعد یہ لوگ حرورا مقام پر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں سمجھائیں اور انہیں امیر کی اطاعت میں واپس لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے بہت سے لوگ ان سے الگ ہو گئے اور امیر کی اطاعت میں واپس آ گئے، لیکن ان کے بڑے اور ان کے جو موافق لوگ تھے وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ واپس نہ آئے۔ ان میں سے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ان کے پاس تشریف لے گئے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ معرکہ ہوا۔ خارجیوں کی جو قیادت تھی وہ عبداللہ ابن وہب اور ذوالخویسرہ، حرقوس ابن زید وغیرہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اکثر جو خارجی تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر اور یعنی جہنمی، علیہ باللہ جہنمی قرار دیتے تھے، اور ہر اس شخص کو کافر کہتے تھے جو ان کا ہم مسلک ہونے کے باوجود ان کے ساتھ قتال میں شریک نہ ہوتا۔ مخالفین کے بچوں اور عورتوں کے قتل کے قائل تھے، رجم کے قائل نہیں تھے۔ اطفال المشرکین کے، کافروں کے جو بچے ہیں ان کے خلود فی النار کے قائل تھے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس بات کے بھی قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی نبی بنا دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ یہ بعد میں کافر ہو جائے گا۔ اس بات کے بھی قائل تھے کہ نبی بعثت سے پہلے معاذ اللہ کافر ہو سکتا ہے۔ خوارج یہ مرتکب کبیرہ کو، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر اور جہنمی قرار دیتے تھے۔ اس پر وہ ابلیس کے کفر سے استدلال کرتے تھے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے مرتکب کبیرہ ہوا تھا، اس بنا پر اس کو کافر قرار دیا گیا۔ معلوم ہوا ہر وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ابلیس کا جو معاملہ تھا وہ صرف سجدہ نہ کرنے کی بنا پر یا جو حکم اسے ہوا تھا اس حکم کے نہ ماننے کی بنا پر کافر نہیں ہوا، بلکہ وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ابا، انکار اور استکبار پہ اتر آیا، اس نے تکبر کیا، اس وجہ سے وہ کافر بنا۔